प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, और कल का दिन चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुदस्सिर इकबाल साहब और समीन नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जनाब नदीम रज़ा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। नदीम रज़ा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया। सर, किस तरह देखते हैं कल की सूरत हाल, चूँकि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और तसादुम का खतरा है, जो हमारे पैनलिस्ट भी इस चीज़ पे अग्री हैं, और तारिक महमूद साहब ब्रेक से पहले थे, वो भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तसादुम नज़र आ रहा है। हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, और खान साहब क्या करने जा रहे हैं? कल कोई बड़ा सरप्राइज मिलेगा इस्लामाबाद से? सरप्राइज बिल्कुल उसी तरह के सरप्राइज मिलेंगे कि जैसे पिछले 4 साल में मिलते आए सरप्राइज, उसी नौयत का ही अभी फिर होगा सरप्राइज। और हर किसी का अपना जहन है, अपना दिमाग है, अपनी सियासी सोच विचार है, उसके मुताबिक हर कोई अपनी गुत्थियां सुलझाने में लगा हुआ है कि तसादुम हो सकता है। ऐसा मैं नहीं देख रहा कोई तसादुम ऐसा कोई नजर आएगा। वो सिर्फ मीडिया की हद तक या सोशल मीडिया के ऊपर जी जी। आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे शिद्दत बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस्लामाबाद का जो वेदर देखते हैं आप तो बहुत ही बेहतर आ गया, बदलाव आ गया मौसम के अंदर अच्छा। भी, खुनकी सी आ गई है। लेकिन उसके जो अगेंस्ट उसकी दूसरी साइड पे जो सियासी वेदर है उसमें इंतहाई शिद्दत आ चुकी है। वो शिद्दत सिर्फ बयानबाजी की हद तक है। अगर आप उठा के पूरा देखें ना, अगर आप सही तरह से अगर सबके स्टेटमेंट देखें, अगर आप जी जी। ही और शी शायद बस यही चीज चल रही है, उसके अलावा प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। और कल का भी दिन ऐसे ही गुजर जाएगा जैसे आज आप बात करें। कल तो उसकी आज सबसे जो मार्च है उसकी आज चांद रात है उसकी आज। ठीक। तो आज आप बैठ के सारे यही बातें कर रहे हैं अपने अपने अजहान के मुताबिक कि कल यह तशद्दुद हो सकता है। मैं ऐसा कोई तशद्दुद नहीं देख रहा। ये सिर्फ प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं दोनों जमातों की तरफ से ठीक। अपने आप अपना वजन बढ़ाने के लिए। इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि वो बाय हुक और क्रुक जो भी हो, जिस तरह से भी हो, वो अपना मार्च करेंगे और ये धरना वहाँ पे देंगे। और उसके बाद 3 जून का ऐलान उन्होंने करना है, कह दिया। अगर इन दो चीजों को अगर आप ले लेना तो आपको पता चल जाएगा इसकी कोख से क्या चीज जन्म लेगी, आज की कोख से। क्योंकि अगर जब उन्होंने 2 दिन पहले ही कह दिया कि 3 जून को वो अहम ऐलान करेंगे, अभी तो 25 अभी आई नहीं, सही। अभी धरना दिया नहीं, तो ये आप आपके सामने क्या उसे निकलने जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं जा रहा। दूसरी ठीक। तरफ जो गवर्नमेंट है, और हमेशा हर दौर में ये रहा है कि गवर्नमेंट जो होती है वो भी अपने रिद कायम करने के लिए स्टेटमेंट जरूर दिया करती है कि वो इस रियासत से खेलने नहीं देंगे, जो खिलवाड़ नहीं करने देंगे। तो वो उसी तरह से ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो मैं देखता हूँ, अगर मुझसे पूछे तो मैं नहीं देख रहा कल कोई तसादुम ऐसा कोई यानी मेजर कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक। ये सिर्फ कल का दिन भी ऐसे ही गुजर जाएगा। अच्छा आएंगे नदीम रजा कैसे। साहब, चूंकि खान साहब अमूमन ये बात कहते हैं, वो कहते हैं मैं माइंड गेम का मास्टर हूं, मैं समझता हूं, वो प्रेशर बिल्ड करने की नफसियाती हरबे इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ चूंकि कल का जो इजलास था, और खासतौर पर हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किया गया कि हम अपनी आइनी मुद्दत पर पूरी करेंगे, मुश्किल फैसले करेंगे, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने तौर पे मैनेज करें, जिस तरह आप चल सकते हैं आगे बढ़ें। आपको लगता है, क्योंकि खान साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं रहे, इदारे न्यूट्रल ना रहें, और प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि प्रेशर में आएंगे? क्योंकि वक्त तो हम देख रहे हैं कि गुजर गया। अगर कोई डायलॉग होने थे तो वो आज की रात थी जो गुजर गई, या इससे पहले हो जाने चाहिए थे। 20 तारीख का उन्होंने अनाउंस की थी, उस दिन हो जाने चाहिए थे, नहीं हो सके। खान साहब की तरफ इदारे टिल्ड होते हुए हमें बाज़ाहिर अब तक नजर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि कुछ इस तरह का मामला हो सकता है? नहीं, देखें, जहाँ तक बात आपकी रही है कि जितना गर्मा जोशी है, और जितना इमरान खान का आपने कहा कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, उनकी स्पिरिट है और इनकी हिम्मत जवां है। अभी तक वो के 70+ हो चुके हैं। और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें, उनके राइट लेफ्ट जितने भी बैठे हुए होते हैं, आज जी जी। देखें असद उमर थे, उनके चेहरे कैसे बुझे हुए थे, शराब बुझे हुए थे। और इमरान खान के वो उसी गर्म जोशी के साथ बैठे तकरीर कर रहे थे। हाँ, ये बात जरूर है, ये दोनों मैसेजेस किसी और को दे रहे हैं। बज़ाहिर ये धमकियां ये दे रहे हैं अपनी जमहूरी ये जमातें सियासी उनको दे रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये कहना दीन हूँ, सुनाना बहुन हूँ। अच्छा, बिल्कुल सही ये बिल्कुल उसी तरह के हैं। पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर ठीक। ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि दोनों देखें, दोनों इसी तरह के बयान दे रहे हैं
کہ اگر دھرنا کامیاب ہوا تو یہ حکومت کہے کہ ہم حکومت چھوڑ دیں گے، جو کرنا ہے آپ نے کرنا ہے. اسی طرح سے جتنی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دو، میں نے کوئی دیکھ رکھی کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ خواہش ہو سکتی ہے، اور ہر کسی جو تجزیہ کار ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو رائٹرس ہیں، جو لکھاری ہیں، جو لکھ رہے ہیں، وہ تمام لوگ اپنی خواہشات کے عین مطابق اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسی طرح جا رہے ہیں. بظاہر یہ ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں، کل کا یہی ٹائم آئے گا، کل پھر بیٹھ کے بات ہو رہی گی. تو ندیم رضا صاحب، ہم یہ سمجھے کہ لکھاری بھی اور راوی بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، دیکھیں، نہیں، لکھاری چین نہیں لکھ رہا ہے. لکھاری جو ہے وہ کسی کے خواہشات کے مطابق گیم پلان دے رہا ہے. وہ ایسا کچھ نہیں. جو جینون راوی ہے نا، جو جینون راوی ہے، جی جی. جس کی بنیاد پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، وہ سکون سے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. گاٹ اٹ سر. ٹھیک ہو گیا. سمین، کس طرح دیکھتی ہیں؟ ندیم رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تصادم کی بات اس سے پہلے ہمارے آپ بھی اور باقی دو پینلسٹ بھی بات کر رہے تھے کہ نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں تصادم نہیں، اس طرح بڑا اچھا کل کا پرسکون دن گزر جائے گا. ندیم صاحب بالکل اپنے تجربے کے حساب سے چیزوں کو جس طرح دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، تصادم نہ ہو، اور اللہ نہ کرے ہو. ہم سب دعا گو ہیں کہ حالات ٹھیک ہی جو سچویشن ڈیولپ ہو چکی ہے اور جو اب تک کے حالات نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے روکنے کی کوششیں ہیں حکومت کی پاکستان تحریک انصاف کو، اس سے واضح ہے کہ کلیش ہے. اب اس کلیش میں کیا شدت ہوگی یا کیا نقصان ہوگا، وہ کم سے کم یقیناً نقصان کے لیے سبھی دعا گو ہیں کہ نہ ہو نقصان، لیکن کلیش نظر ضرور آ رہا ہے. کیونکہ مزاج ہے یہ جو ان کے انصافی ٹائیگرز ہیں، یا جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ آپ نے رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے، پھلانگتے ہوئے پہنچنا ہے اور منزل تک آپ نے جانا ہے اور مقصد حاصل کرنا ہے. تو اس سے یقیناً ایسا لگے گا کہ جو سیکیورٹی فورسز یا جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار مامور ہیں ان کو روکنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کا ہاتھا پائی کا امکان نظر آ رہا ہے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ جس طرح سے ندیم رضا صاحب نے کہا کہ جی اس وقت چاہے حکومت ہو یا چاہے اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف ہمیں نظر آ رہی ہو، دونوں اس وقت تیاری کر رہے ہیں الیکشنز کی، اور اپنی اپنی جو کیمپین ہے وہ ایک طرح سے وہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کسی کو میسج بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ رکھیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ. ہاں بالکل ایسے ہی. لیکن اس وقت نظر نہیں آ رہا ظفیر کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ بلیک میل کر لیں گے یا وہ پریشرائز کر لیں گے ان اداروں کو جن کو وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں اور جن کو باقاعدہ وہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ان کی حکومت یا تمام تر سازش کے پیچھے ان لوگوں کا ہاتھ تھا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو یہ سچویشن ہی ڈیولپ نہیں ہوتی. تو عمران خان صاحب کی جو کہا جا سکتا ہے کہ جو ان کا سیاسی تجربہ ہے یا اب تک کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے، اس میں اب بھی ہم وہ بچپنے والی چیز دیکھ رہے ہیں کہ کھیلن کو مانگے چاند والی ضد وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بس ویسا ہی ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. مدثر اقبال صاحب، چونکہ کل کا دن اگین امپورٹنٹ ضرور ہے، اور ندیم رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بریک سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تصادم نظر آ رہا ہے. ندیم رضا صاحب کہہ رہے ہیں تصادم مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. معاملہ جو ہے وہ بڑا سموتھ ہوگا اور اسی طرح ٹرانسمیشنز ہماری چلتی رہیں گی، اور کل ہم یہی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف نے جو پریشر بلڈ کیا تھا، اور ویکینڈ پہ جو آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ایک لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی الیکشنز کی، اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا یا کوئی قومی حکومت بنا دی جائے گی. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کچھ؟ اب چونکہ خان صاحب تو الٹیمیٹلی وہ الیکشنز کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، وہ پورا مومنٹم انہوں نے بنایا ہے اور کشتیاں انہوں نے جلا دی ہیں. کچھ رزلٹ نکلے گا یا کل کی شام جس طرح ندیم رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل سموتھ گزر جائے گی اسلام آباد کے ٹھنڈے ویدر کی طرح؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا مختلف دیکھ رہا ہوں. ندیم رضا صاحب جیسے فرما رہے ہیں میرے ہمارے ساتھ بھی ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں. اس وقت بھی شاید یہ کہا جا رہا تھا کہ بیٹل فیلڈ شاید ایک آدھ جگہ ہو، تو اس وقت وہ ایک آدھ جگہ ہی تھی. میں نے جیسے گزارش کی کہ وہ ہوگی، لیکن میں تھوڑا سا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جناب اگر بلاک کر دیے گئے راستے تو یہ تصادم کی صورت. یہ تصادم کہاں پہ پہنچا؟ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ اگر احتجاج کا معاملہ ہے تو ہم نے یہ دیکھا بڑا ہی زبردست قسم کا ایک اور بڑا طویل مارچ بلاول بھٹو صاحب نے کیا. کراچی سے وہاں تک پہنچنا ایک بڑا خاصا مشکل مرحلہ تھا، لیکن وہ پہنچے سوائے قادر گیلانی اور موسیٰ گیلانی صاحب کے نصیب کے ملتان کے علاوہ باقی تو ساری چیزیں سموتھ گئی. مریم صاحبہ حمزہ صاحب نکلے لاہور سے اور وہ مارچ چلتا ہوا اسلام آباد انہوں نے بڑا زبردست اپنا کامیاب کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب متعدد جو چیزیں کر چکے ہیں.
اب یہ مارچ کل تک تو پرسوں تک ایسے معاملات نہیں تھے کہ یہاں جو ہے وہ روکا جائے. اصل میں کچھ یہ چیزیں ہوئیں کہ اگر خان صاحب اسلام آباد آ گئے تو خان صاحب 126 دنوں کا پہلے دھرنا کر چکے ہیں, تو اب تو حکومت میں بھی جو ہے وہ ٹوٹل 365 دن رہ گئے ہیں. تو یہ اگر اس طرح سے بیٹھ گئے تو یہ تو پھر بالکل چیزیں مفلوج کر دی جائیں گی. تو اس لیے گارنٹی بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کابینہ کو کل تک نہیں ملی تھی, اور اب کابینہ کو ملی. اور جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک منتخب حکومت میاں شہباز شریف صاحب کی وہ پیٹرول پرائز بڑھانے میں اتنی لیت و لال سے کام لے رہی تھی, وہ کس طرح سے پورے کا پورا ملک جیم کر سکتی ہے, یہ سوال بہرحال اہم ہے. میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ صبح کچھ آرڈر کر رہی تھی, شام کچھ آرڈر کر رہی تھی, وہ اچانک سے اتنی دلیر اتنی بہادر ہو گئی کہ وہ آج انہوں نے ایف سی اور رینجرز کے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی کچھ دیر پہلے وہ جاری کر دیا. تو یہ سوال بہرحال اہم ہے کہ کیا اس وقت شہباز شریف صاحب اکیلے ہیں یا شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کوئی سٹینڈ کر رہا ہے, کوئی کھڑا ہو رہا ہے. تو دیکھیں منتصر اقبال صاحب, آخری پوائنٹ میں پھر نذیر صاحب کی طرف جاؤں گا. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کھڑی ہے حکومت کے ساتھ, ریاست حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, تو وہ تو کھڑے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج سے 2 دن پہلے تک جی ان کو خود یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج وہ کل وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں کابینہ. یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اپنی ہی حکومت میں پچھلے 40 دن سے کوئی گارنٹی نہیں مل رہی تھی کہ وہ چھوٹا سا کام کر لیں. نہیں وہ تو ہمیں ظاہر شہباز شریف صاحب کو 1 مہینہ تقریباً ہو گیا ہے, تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں گریپ نظر نہیں آ رہی. کبھی وہ لندن کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی وہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. تو یہ اب جو چیزیں میں نے کہا نا کہ کل جو فیصلہ ہوا اس شام کے بعد حکومت بھی تگڑی ہو گئی ہے, حکومت بھی مضبوط ہو گئی, انہوں نے فیصلے بھی کر لیے اور انہوں نے فری ہینڈ دے دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو کسی بھی طرح سے اب جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہونا چاہیے, بلکہ پورا پاکستان دھرنے کی صورت میں چاہے اختیار کر جائے لیکن اسلام آباد میں نہ آئے. تو یہ اسٹریٹجی میرا خیال ہے اگر وہ آنے دیتے تو خان صاحب کا کوئی بہت بڑا مجمع جو ہے وہ نہ ہو پاتا اسلام آباد میں, جو اب شاید وہ رد عمل کے طور پر چیزیں سامنے زیادہ آئیں گی. ٹھیک ہے, 4-5 دن گزریں گے, اس کے بعد پھر یہ کوئی ایک نیا کروٹ اور نیا رخ. چلے ٹھیک سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ندیم رضا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پنجاب میں کریک ڈاؤن ہوا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے چھاپے مارے جا رہے ہیں, چیزیں بیک باؤنس کریں گی اور یہ غصہ اور زیادہ بڑھے گا, اور عوام کی ہمدردیاں جو ہم نے پہلے بھی دیکھی کہ خان صاحب کا جو جیسی ان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو بڑی تعداد میں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ نکلے تھے سڑکوں پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ری ایکشن آ سکتا ہے حکومت کی جو حکمت عملی ہے ان کو روکنے کی, وہ بیک باؤنس کر سکتی ہے اور فیور کر سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ تھا نا وہ کل تک ہو گیا یا آج تھوڑا بہت جو ہونا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے. یہ پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا گیا انہوں نے, اور باقی اب کل کے بعد میں نہیں دیکھ رہا کوئی بڑے پیمانے پہ اس طرح کا کوئی گرفتاریاں ہوں گی یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تاریخ ابھی جو صورتحال میں دیکھیں وہ ہے اس اور بٹ کے درمیان, ٹھیک اگر مگر گو مگو کی صورتحال ہے, اسی طرح سے جہاں جس کا ذہن جاتا ہے وہ اسی طرح سے سوچ کے اپنا جو اس کا جو تجزیہ ہے اس کو پیش کرتا, سب کا رائٹ ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہیں بھی کہ شیخی ہے بہت زیادہ صورتحال نا, تو ہر کوئی اسی کو تمام ڈاٹس ملاتے ہیں لوگ اور انہیں ڈاٹس کے اوپر پھر اپنی رائے وہ قائم کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کوئی کہ بہت زیادہ کہ کلیش ہوگا یا اس طرح کی صورتحال ہوگی. اور جو آپ نے کہا کہ پہلے بھی جب گورنمنٹ آئی تو عمران خان کی حمایت میں نکل آئے تھے, دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, پینک کریٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر. اگر زمینی حقائق دیکھیں وہ نہیں ہے, وہ جو لوگ اگر حمایت بھی کر رہے ہیں اس کس بنیاد پہ کریں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ٹولہ گورنمنٹ میں ان کے مطابق کہ لوگوں کے مطابق وہ یہی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی وہی چہرے دوبارہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں, تو پھر عمران خان کیوں نہیں, یعنی کہ بغض گورنمنٹ کے اندر وہ ادھر حمایت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں. اور ہے بھی کچھ اسی طرح سے نا کہ سسٹم نہیں بدلا, چہرے بدل گئے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ندیم رضا صاحب ایک چیز جو ہے جو کراچی میں ہم نے پرسنلی آبزرو کی ہے, پبلک نکلی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جیسے بھی نکلے کسی کے بھی بغض میں نکلے لیکن لوگ سڑکوں پہ نکلے. تو ابھی پھر آپ نکالنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو پروگرام کے ذریعے کہ باہر آئیں, نہیں میں باہر آئیں اور مظاہرہ کریں. اب بات دیکھیں نا, یہ معاملات نا اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں, یہ چلتے رہیں گے.
कभी बॉल एक के कोर्ट में जाएगी। देखिए नदीम रजा साहब, खान साहब को मोटिवेशन इस चीज की मिली है, उनको नहीं उम्मीद थी, उनकी कारकर्दगी उनको भी पता थी, उनको नहीं उम्मीद थी कि लोग निकलेंगे, वो कल भी पूरी उम्मीद है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि उनकी उम्मीदें पूरी होंगी या पानी फिरेगा? मैं ये तो नहीं कैटेगरिकल तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकते पानी पड़ेगा, हाँ और जरूर पड़ सकती है। ये मैं जरूर चाहूंगा। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया आपका, और जरूर पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नज़मी, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अल्लाह ताला खैर करे और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की हिफाजत, और चूँकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान की सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, सियासत और ये हुकूमत होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।